سلطان احمد علی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. حضور یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی تصانیف میں ہمیں مختلف جہات نظر آتی ہیں، خاص طور پہ آپ کے یہاں جو مرشد کا تصور ہے اور فقر کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا وہ لوگوں کو آپ بتلائیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے اشعار پڑھے جائیں تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن نظر آتی ہے، حدیث کی انٹرپریٹیشن نظر آتی ہے، بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے عقیدت کا اظہار فرمایا ہے، کس طرح فرمایا بتائیے. السلام علیکم، بہت شکریہ جنید صاحب. میں ایک تو فقر کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ فقر ہے. اور ڈاکٹر تنوری صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کا جو تصور فقر ہے وہ انہوں نے بنیادی طور پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور فقر ہے اس کے قریب قریب اس کو وہ لے کے آئے ہیں. اور ان کے نزدیک جو فقر ہے یہ مومن کی ایک وہ توانا قوت ہے جو اس کے اندر قوت عمل کو، اس کے اندر جہد و تحرک کو پیدا کرتا ہے اور اس کو جمود اور تعطل سے نجات عطا کرتا ہے. جو تصوف کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا منفرد اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ لفظوں کو حرفوں کے اندر تقسیم کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فقر کو سمجھنا چاہو تو فقر کے 3 حروف کے اندر غور کرو، فقر کی فے میں، فقر کی قاف میں اور فقر کی را کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ فقر کی جو فے ہے یہ آپ کو فنائے نفس سکھاتی ہے، اور فقر کی جو قاف ہے یہ آپ کو قرب الہی سکھاتی ہے، اور فقر کی جو رے ہے یہ آپ کو راستی کے اصول کے اوپر گامزن رہنا سکھاتی ہے، جس کی بات بھی ہو رہی تھی. کیا اس کے بعد جب آپ مرشد کی بات کرتے ہیں تو مرشد کو بھی آپ اسی طریقے سے واضح کرتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرشد کو سمجھنا ہے تو مرشد کے حروف کے اندر غور کرو. اچھا، میم، رے، شین اور دال. آپ فرماتے ہیں کہ میم سے مراد جو ہے وہ محبت الہی ہے، میم سے مراد مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے، اور میم سے مراد جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد خود آگاہ بننا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حرف رے جو ہے یہ آپ کو 2 چیزیں سکھاتا ہے، ایک رضائے الہی سکھاتا ہے اور دوسرا یہ سکھاتا ہے کہ روا نہ رکھا جائے تعلق غیر اللہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حرف شین ہے، حرف شین سے 2 چیزیں مراد ہیں، ایک یہ کہ اس کو شوق طلب الہی نصیب ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ شغل استغراق حق کے اندر رہے ہر وقت. اس کے بعد حرف دال آتا ہے، اور حرف دال سے آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کی 2 صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ داعی الاللہ ہو، اور داعی الاللہ کی جو اصطلاح ہے اس پہ بڑی آپ نے خوبصورت روشنی بھی ڈالی ہے تفصیل میں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا و مافیہ سے، عقبہ سے اور لذات بہشت سے بندے کو بے نیاز کر کے اللہ کے لیے خالص کر دے. اور حرف دال سے دوسری مراد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس کو دائمی شوق نصیب ہو، جس کو دائمی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یعنی فقر بھی اور مرشد بھی آپ کے نزدیک جو اولیاء کاملین ہیں اور جو صوفیاء ہیں ان میں آپ نے بہت توصیف کی اپنے پیر سیدنا غوث الاعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ نے جیسے جی ذرا یہ بتائیے، اب ذرا سلطان صاحب یہ بتائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا تعلق. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا جو تعلق ہے وہ اس طریقے کا تعلق ہے کہ جیسے ایک ملاقات نہیں ہے، یعنی بعد زمانی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ 6 صدی ہجری کے اندر گزرتے ہیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث الاعظم کے تقریباً 500 سال بعد اس دنیا کے اندر آتے ہیں. لیکن آپ جب حضرت سلطان العارفین کی عقیدت دیکھتے ہیں، حضرت سلطان العارفین کی کشش دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کے درمیان زمان اور مکان کی حد کو ختم کر دیا تھا. سبحان اللہ. اور آپ جس وقت بھی کسی اس طریقے کی روحانی تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پنجابی کے بڑے معروف ابیات ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ سن فریاد پیراں دے پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہوں، پیر جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہوں، پیر جنہاں دے میراں یا حضرت باہو
सोई कद्दी लग दे तारके हूं। अल्लाह। और आपने अभी जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बैत पढ़ा कि बगदाद शहर दी क्या है निशानी, मैंने इसी को उर्दू में इस तरीके से लिखा था कि बिस्मिल्लाह। कुर्चियां जिसमें शिकस्ता की बनाकर कफनी, कुर्चियां जिसमें शिकस्ता की बनाकर कफनी, पीरे बाहू का अलम कूचा बगदाद में था। अल्लाह। यानी वो जिस वक्त दर्जी की लीरें कहते हैं, ये कपड़े की लीरें नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि तन मन मेरा पुरजे पुरजे, कि मैं अपने जिस्म को अपने मुर्शिद की मोहब्बत के अंदर इस तरह वारफ्ता पाता हूं कि मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े है और मैं अपने जिस्म के